اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین امام المتقین قائد المجاہدین رحمۃ للعالمین وآلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ ہم پچھلی بار سن چکے ہیں کہ جو غزوہ خندق ہوئی تھی یا جس کو غزوہ احزاب بھی کہا گیا، اس میں تمام مخالفین اسلام ایک بار کی مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی سازش کیے تھے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ناکام کیا تھا. اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص فضل اور ساتھ مسلمانوں کے ساتھ رہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سپہ سالاری میں کہ اللہ تعالیٰ نے آندھی کے ذریعے ان کے تمام جو پلان تھے، مقاصد تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ناکام کیا، اوندھے منہ ان کو گرا دیا. اب جو یہودی اطراف میں مدینہ منورہ کے آباد تھے، کچھ یہودیوں کو ان کے وعدہ شکنی کی وجہ سے، معاہدے توڑنے کی وجہ سے مدینہ منورہ سے خارج کر دیا گیا تھا، دو قبیلوں کو، اور ایک قبیلہ ابھی اسٹل مدینہ میں رہ رہا تھا، اور جو انواع میں یعنی باہر مدینہ منورہ کے اطراف میں جو رہ رہے تھے، اس میں ایک قبیلے کا جو سردار تھا حی بن اخطب، وہ بہت بڑا دشمن تھا اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اسلام کا، اور مختلف سازشوں کے ذریعے وہ مدینہ منورہ پر حملے کی ترکیبیں کرتے رہتا تھا. اور اسی کی انیشیٹو کی وجہ سے غزوہ احزاب میں وہ مشرکین کو اور دیگر یہودی قبیلوں کو وہ متحد کرنے میں کامیاب ہوا تھا. اور یہ مسلسل ابھی بھی یہ اس میں غزوہ احزاب میں اپنی ناکامی کے بعد پھر سے یہ مدینہ منورہ پر کس طریقے سے حملہ کرنا، اس بارے میں وہ سوچ رہا تھا. اور ان کے بعض یہودیوں کے جو لوگ تھے، جو سرکردہ مین لیڈرشپ جو کہلاتے تھے، ان کا یہ ماننا تھا کہ اب کہ ہم ایسا کریں گے کہ مدینہ منورہ پر ایک دم حملہ کر دیں گے. اب تک ہم جو ہے مدینہ منورہ سے باہر لڑائی کر رہے تھے، اب ایک دم مدینہ منورہ پر حملہ کریں گے. اور یہ جو ان کے منصوبے چل رہے تھے، تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کرا دیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے آگاہ کروا دیا. اور یہ خیبر جو ہے مدینہ منورہ سے 96 میل 96 میل کے فاصلے پر واقع ہے. اور سیرت نگار یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو علاقہ ہے خیبر کا بڑا سرسبز و شاداب ہے، یعنی کہ گرینری زیادہ ہے وہاں پر، چشمے زیادہ ہیں اور نخلستان زیادہ ہے وہاں پر، اور زمین بڑی زرخیز ہے، پیداوار کثرت سے ہوتی ہے، کھجور وہاں پر کثرت سے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بڑی زرخیز زمین اور زرعی حساب سے بہت اہمیت کی حامل رہی ہے. اور اس علاقے میں یہودی آباد تھے، اور یہ جو ہے وہاں پر رہ کر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی تیاری کرتے رہے، اور دیگر قبیلوں سے اتحاد کرتے ہوئے وہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے تھے. نخلستان کے معنی یہ ہیں کہ ریگستان میں جو چھوٹے چھوٹے علاقوں پر جو گرینری ہوتی ہے، جس کو ابھی انگلش کا ورڈ مجھ کو ذہن میں نہیں آ رہا ہے، جو ایک خاص ایک ایریا رہتا ہے جہاں پر پانی پایا جاتا ہے اور گرینری ہوتی ہے، ریگستانی ڈیزرٹس علاقوں میں، اس کو نخلستان کہتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ یہودی، ہاں رائٹ، اویسس کہتے ہیں. تو اس طریقے سے یہاں یہ حملہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور اس مقصد کے لیے وہ دوسرے قبیلوں کو اکسا رہے تھے کہ ہم کو مل کر مسلمانوں پر حملہ کرنا تھا اور کرنا ہے. اور اس کے لیے وہ لوگ کیا کر رہے تھے، جو انداز سے، جو منظم انداز سے، آرگنائزڈ وے میں وہ کیا کر رہے تھے، روزانہ قریب 10,000 کے لوگ اپنی سے قلعوں سے نکلتے تھے. اور خیبر کے علاقے میں بستیوں کی یہ خاص بات تھی کہ وہاں پر قلعے بہت زیادہ ہوتے تھے. سیرت نگاروں نے بعض نے 8 قلعے گنوائے ہیں، بعض نے 11
قلعوں کے نام دیے ہیں کہ وہاں پر اتنے قلعے موجود تھے. تو وہاں پر جو ملٹری فورسز رہتے تھے، جو ان کی آرمی ہوتی تھی، روزانہ 10,000 کے قریب نکلتی تھی اور پریڈ کرتی تھی، اور ان کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم کس طریقے سے فتح حاصل کریں. یہ مقصد کے تحت یہ لوگ پریڈ کیا کرتے تھے. اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے اپنے ایک صحابی کو یہ پتہ کرنے کے لیے خیبر کی طرف بھیجا کہ یہودیوں کی سازشوں کی وہ تصدیق کرائیں. تو 2 مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاصد کو بھیجا، اور 2 مرتبہ بھی یہی اطلاع آئی کہ وہ بہت مسلح ہو رہے ہیں اور حملے کے لیے وہ تیاری کر رہے ہیں. تو اب ان حالات میں یہ بہت ضروری ہو گیا تھا ڈیفنس کے لیے کہ مسلمان بھی اپنی تیاری کرتے اور ان سے مقابلے کے لیے نکلتے. تو لہٰذا حدیبیہ سے لوٹ کر ذی الحجہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی 20 دن مدینہ منورہ میں قیام فرمایا، اور محرم کے مہینے میں 7 ہجری میں یہ اعلان کروا دیا گیا کہ صرف حدیبیہ میں جو لوگ شریک تھے محاذ میں، تو وہی لوگ اس میں بھی آئیں، کیونکہ وہاں پر جو ہے ان فتحانہ کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری دے دی تھی کہ ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کی ہے. تو وہی صحابہ جو بیعت کر چکے تھے، جو جن کو بیعت رضوان کا شرف حاصل ہوا تھا، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اب وہ اس فوج میں شامل ہو جائیں. تو تمام صحابہ اپنے آپ کو پیش کیے، اور اس کے علاوہ 20 خواتین بھی اپنے آپ کو اس مہم میں شامل کرنے کی خواہش کی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ وہ کس کے حکم سے آئیں. تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم زخمیوں کی خدمت کے لیے دوائیں لائیں گی، اور نئے تیروں کو جمع کر کے ہم مجاہدوں کو دیں گے. اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب بھی شامل تھی. اور جو تدبیریں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے مدینہ منورہ سے روانگی سے قبل کسی کو اپنا نائب مقرر فرماتے مدینہ منورہ میں، تو حضرت صبا بن عرفتہ غفاری کو اپنا نائب مقرر فرمایا یہاں پر. اور مدینے سے جیسے ہی مسلمان نکلے خیبر کی جانب، تو وہ مدینے کے اندر جو یہودی تھے اور جو منافق تھا، منافقوں کا سردار جس کو کہا جاتا ہے، راس المنافقین جس کو کہا جاتا ہے، عبداللہ بن ابی، وہ کیا کیا کہ یہ اطلاع، جو کہ معاہدہ تو یہ تھا کہ مدینے کی کوئی اطلاع باہر والوں کو نہیں دی جائے گی، لیکن یہ کیا کرا، یہ مسلمانوں کی اطلاع یہودیوں تک پہنچا دیا کہ یہ تمہاری طرف پیش قدمی کر رہے ہیں. اس طرح جب یہ بات معلوم ہو گئی تو سردار جو تھا اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کو قلعوں میں رہ کر لڑائی کرنی چاہیے. قلعوں میں رہ کر لڑائی کرنے میں اس نے عافیت سمجھی، اور خیبر کے یہود تمام اس کے اندر جمع ہو گئے قلعوں کے اندر. اور ایک قبیلے کو جو کہ بنو غطفان تھا، اس سے قبل بھی ہم اس کا ذکر سن چکے ہیں، بنو غطفان کو یہ لالچ دیا گیا کہ تم اگر ہمارا ساتھ دو گے مسلمانوں کے خلاف تو ہم تم کو خیبر کی آدھا زراعت کی پیداوار تم کو دے دیں گے. اس طریقے سے یہ لالچ میں یہ لوگ یہاں پر بھی آ گئے. اور مدینہ منورہ سے جب کوچ کیا گیا تو اس وقت مجاہدین کی تعداد 1400 تھی جو پیدل تھے، اور 200 سوار پر تھے. اور یہاں پر لشکر کے مقدمے میں حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور میمنہ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا گیا تھا. راستہ بھر حضرت عامر بن عقو حدی خانی کے فرائض انجام دیتے رہے. حدی خانی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اشعار پڑھتے جس کی وجہ سے اونٹ بھی جو ہے مست ہو کر دوڑنے لگتے تھے. اور جو آپ اشعار پڑھ رہے تھے اس کا ترجمہ سیرت نگاروں نے اس طریقے سے کیا ہے کہ اے اللہ، اگر تو ہدایت نہ فرماتا تو ہم کبھی ہدایت نہ پاتے، نہ صدقہ و خیرات کرتے اور نہ ہی سجدے کے لیے تیری بارگاہ میں سر جھکاتے. اور اے مالک، دشمنوں سے مقابلے کے وقت ہمیں ثابت قدم رکھ. جب ہمیں جہاد و قتال کے لیے پکارا جاتا ہے تو ہم دوڑ کر پہنچ جاتے ہیں. اے پروردگار، ہم تیرے فضل و کرم سے مستغنی اور بے نیاز نہیں ہیں، یعنی آپ کی عطا کے ہم ہمیشہ منتظر رہتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اشعار کو سن کر
دریافت فرمایا کہ یہ کون ہے جو حدی خانی کے فرائض انجام دے رہے ہیں، تو بتایا گا، تو آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ اس پر رحم فرمائے۔ اور جس شخص کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے دعائے مغفرت نکلتی ہے، وہ ضرور مرتبہ شہادت پر فائز ہوتا ہے۔ سیرت نگاروں نے یہ بات بتائی ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قافلے کو پہلی مرتبہ پڑاؤ کے لیے روکا، تو آپ نے وہاں پر ستوں کا کھانا تناول فرمایا اور وضو فرما کر عصر کی نماز ادا کی۔ اور جب مسلمان خیبر میں داخل ہوئے تو مجاہدین کو حکم ہوا کہ دعا کریں، اور دعا کی گئی کہ اے اللہ، ہم تجھ سے اس بستی کی اور بستی والوں کی اور جو کچھ اس میں ہے اس کی بھلائی چاہتے ہیں، بستی کی برائیوں اور بستی والوں کی برائیوں اور جو کچھ اس میں ہے اس کی برائیوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی دعا فرمائی اور کہا، اللہ کی برکت کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اس طریقے سے یہ مسلمان خیبر میں پہنچ چکے تھے، اور جب صبح ہوئی تو وہاں پر جو بستی والے تھے جب وہ بیدار ہوئے اور حسب معمول اپنے مصروفیات کے لیے وہ اپنے قلعوں سے اپنے مکانات سے جب باہر نکلے، کسان ہل مویشی کدال وغیرہ لے کر کھیتوں میں جانے کے لیے نکلے، تو آگے بڑھتے ہی انہوں نے یہ جو دیکھا کہ مسلمان یہاں پر موجود ہو گئے ہمارے سروں پر، انہیں یقین ہی نہیں آیا اور بہت خوف کے عالم میں وہ الٹے پاؤں قلعوں میں واپس ہو گئے، اور ان کی زبانوں پر یہ تھا محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ اپنی مکمل فوج کے ساتھ ہیں، یہ وہ خوف کے مارے چیخ رہے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، خیبر برباد ہو گیا۔ اور ہم جب بھی کبھی کسی قوم کے میدان میں اترتے ہیں تو وہ صبح کافروں کے لیے بہت بری ہوتی ہے۔ مسلمانوں نے خیبر میں اول وقت تاریکی میں نماز فجر ادا کی، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کلمہ جنت کے خزانوں میں سے ایک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ حق میں پھر دعا فرمائی اور حکم دیا کہ بسم اللہ، اور اب آگے بڑھیں۔ اس طریقے سے یہ قافلہ آگے بڑھ رہا تھا، اور رات تمام صحابہ اکرام بے چینی کے عالم میں گزارے، کیونکہ جو 8 یا 11 قلعے تھے ان میں بہت سے قلعے چھوٹے چھوٹے تھے، صرف ایک قلعہ ایسا تھا جو کہ کافی بڑا تھا اور اس میں بہت زیادہ نفری یعنی کہ آرمی موجود تھی۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے قلعے تھے وہ تھوڑی سی مدبھیڑ کے بعد مسلمانوں نے فتح کر لیے، یا پھر بعض قلعوں میں جو ان کے انچارج تھے وہ قلعوں کے، انہوں نے بات چیت کے ذریعے ایک کمپرومائزنگ ایگریمنٹ کے ذریعے مسلمانوں کو اپنے حوالے کر دیا، مسلمانوں کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا۔ اس طریقے سے تمام قلعوں کو فتح کرنے میں مسلمانوں کو دیر نہیں لگی۔ صرف ایک قلعہ ایسا تھا جو کہ بہت بڑا تھا اور کافی مضبوط بھی تھا، اور اس کے اندر فوج بھی زیادہ تھی، اور اس کی تسخیر کے اندر اس کو فتح پانے کے لیے مسلمانوں کو کافی دیر لگ رہی تھی، بہت دن ہو گئے تھے، اور بتایا گیا ہے کہ 20 دن تک اس کا محاصرہ چلتا رہا، پھر بھی وہ قلعہ مسلمانوں کے ہاتھوں فتح نہیں ہو پا رہا تھا۔ تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کل علم اس شخص کے ہاتھ میں دیا جائے گا جن کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے فتح لکھی ہے، اور جس کو اللہ اور اس کے رسول محبوب رکھتے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب رکھتا ہے۔ تو یہ بات سننا تھا کہ صحابہ اکرام بہت بے چینی کے عالم میں رات گزار رہے تھے، اور ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ وہ سعادت ان کو حاصل ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو وہ سوچ رہے تھے کہ وہ کون خوش نصیب ہوگا جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک سے پرچم عطا کریں گے، اور جن کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبوب رکھتے ہیں اور وہ اللہ کو محبوب رکھتا ہے۔ تو صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو طلب فرمایا۔ کسی نے بتایا کہ وہ آشوب چشم میں مبتلا ہیں، تو ارشاد رسالت ہوا صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہیں بلایا جائے۔ حضرت سلمہ
مولا علی کو بارگاہ رسالت میں لائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تو دیکھا کہ آپ کو تکلیف بہت تھی اور آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی اور اپنا لعاب دہن آپ کی آنکھوں میں لگایا. جیسے ہی شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن مولا علی کے چشمہ مبارک میں گیا، آپ کی آنکھوں کی تمام تکلیف دور ہو گئی اور ایسی ہو گئی جیسے کہ آنکھوں میں تکلیف ہی نہیں تھی. اور بلکہ بعض مورخین نے یہ لکھا ہے کہ اس واقعے کے بعد تا دم مولا علی کی آنکھیں کبھی نہیں دکھی، کبھی آپ کے لیے آنکھوں کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی. اور ہماری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیاہ چادر سے ایک علم تیار کیا گیا تھا وہ عطا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قتال سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دی جانی چاہیے، یعنی کہ مقابلے سے پہلے اتمام حجت کرنا چاہیے، ان کے سامنے اسلام کی حقانیت کو واضح کرنا چاہیے، پیش کرنا چاہیے کہ ہم کس دعوت کو لے کر میدان میں آئے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اگر ان میں سے ایک شخص بھی ہدایت پا گیا تو سرخ اونٹوں سے بہتر ہے یہ. تو مولا علی جھنڈا لیے روانہ ہوئے قلعہ خموس کی جانب، اور یہ قلعہ خموس جو تھا وہ مرہب کے زیر کمان تھا، مرہب وہاں کا انچارج تھا. اور اس زمانے میں یہ تھا کہ جو کوئی مقابلے کے لیے نکلتا تھا وہ اپنی بڑائی اشعار کے ذریعے بیان کرتا تھا، اپنی بڑائی اپنے خاندان کی، اپنی قبیلے کی، اپنی بہادری کی بڑائی اپنے اشعار کے ذریعے کہتا ہوا مقابلے کے لیے للکارتا تھا. تو اب جو مقابلے کے لیے جاتے تھے ان کے لیے بھی لازم تھا کہ اس کا جواب دیا جائے. چنانچہ مسلمان بھی یہی کیا کرتے تھے کہ جب مقابلے کے لیے جاتے تو وہ بھی اپنے اشعار پڑھا کرتے تھے. اور مولا علی مشکل کشا کے بارے میں ہے کہ آپ نے جو اشعار پڑھا اس کو ایک شاعر نے ایک شعر کے ذریعے اس طریقے سے لکھا ہے کہ حیدر ہماری ماں نے رکھا ہمارا نام، حیدر ہماری ماں نے رکھا ہمارا نام، ہوشیار ذوالفقار ہوئی میری بے نیام، ہوشیار ذوالفقار میری ہوئی بے نیام. اور آپ اس طریقے سے اشعار پڑھتے ہوئے میدان میں بڑھتے رہے اور بہت دلیری کے ساتھ. اور حیدر کے معنی یہ ہوتے ہیں شیر کے. اور جب آپ نے یہ تلوار لی تو دیکھتے ہی مرہب کیا کیا کہ وہ مولا علی پر حملہ آور ہوا، اور اس کے ساتھ ہی مولا علی نے دوبارہ اس کے اوپر پلٹ کر جب وار کیا تو وہ زمین پر گر گیا. اور جیسے ہی یہ زمین پر گرا اس کا بھائی یاسر تھا اس کا نام، وہ تھوکتا ہوا تلوار لہراتا ہوا، یعنی کہ ایسا سمجھ رہا ہے کہ سامنے والا کوئی اہمیت والا نہیں ہے بلکہ میں تو اس کو بس یوں ہی ختم کر دوں گا. اس طریقے کا تکبرانہ انداز جو کفار میں تھا اس طریقے سے وہ چلتا ہوا آیا. اور جیسے ہی یہ آگے بڑھا تو حضرت زبیر بن عوام مقابلے کے لیے آگے آئے، اور حضرت زبیر بن عوام جو کہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کے صاحبزادے تھے، جن کی بچپن سے ہی ماں نے تربیت اس طریقے سے کی تھی کہ یہ اسلام کا بڑا خدمتگار بنے، مجاہد بنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سپاہی بنے. اور جب یہ میدان میں گئے تو ماں نے اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ کیا میرا بیٹا جیت جائے گا یا مارا جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ تمہارا بیٹا دشمن کو قتل کر دے گا. اور آپ یہ کہہ رہے تھے حضرت زبیر بن عوام، خیبر جانتا ہے کہ زبیر ہوں میں، سردار قوم ہوں، شرفا کی اولاد میں سے ہوں، نکما نہیں ہوں، بھاگنے والا نہیں ہوں. اے یاسر، تجھے کافروں کی جمعیت دھوکے میں ڈالی ہے، تو دھوکے میں ہے اور تو تکبر میں ہے اور دھوکے میں ہے. تکبر کے معنی ہے دھوکا، جو ہوتا نہیں ہے اس پر اترانا اس کو دھوکا کہتے ہیں، اس کو تکبر کہتے ہیں. اور اس طریقے سے یہ لڑائی ہوئی اور بالآخر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ختم کر دیا. اور اب شیر خدا مولا علی خموس پر دھاوا کیا تو قلعے کا دروازہ گرا دیا. اور اس کے ساتھ ہی مسلمانوں نے اس ناقابل تسخیر قلعے کی فتح ہونے پر اس قلعے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. اور جس جگہ
قلعہ موجود تھا، اسی کے پاس، اسی کے دامن میں ایک مسجد تعمیر کی گئی جس کا نام مسجد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا گیا، جہاں پر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے مرہب کو قتل کیا تھا۔ اور اس کے پاس سے جو تلوار نکلی، اس کی تلوار پر بھی اس کا نام موجود تھا، لکھا ہوا تھا۔ اور سیرت کی کتابوں میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسلمہ کو اپنا عصا عطا کیا، اور انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ مجھ کو جب قبر میں دفن کیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عصا میرے ساتھ قبر میں رکھ دیا جائے۔ اس طریقے سے آپ کی یہ خواہش کو پورا کیا گیا۔ اور جب مرحب ختم ہو گیا اور وہ قلعہ فتح ہو گیا، خیبر کا قلعہ، تو سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ وہ لڑائی کے دوران جب جنگ جاری تھی، اندر کی جو آرمی تھی اس سے جب مقابلہ ہو رہا تھا، اس وقت مولا علی کا جو ڈھال تھا وہ گر گیا تھا، جس کو شیلڈ کہا جاتا ہے، وہ گر گیا تھا۔ تو آپ نے ایک اس کا خیبر کے جو پھاٹک تھی اس کا ایک دروازہ آپ اکھاڑ لیے اور اس کو اپنا ڈھال کے طور پر آپ استعمال کرنے لگے۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بعد میں اس دروازے کو 40 آدمی مل کر ہٹانا چاہ رہے تھے، اٹھانا چاہ رہے تھے، لیکن وہ 40 آدمی مل کر بھی اس کو ہٹا نہیں سکے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت، جو کہ اللہ کی مشیت تھی، مرضی تھی کہ مولا علی کے ہاتھوں وہ قلعہ فتح ہو، تو آپ کے اس جسم میں جو کہ آپ نخاہت محسوس کر رہے تھے اپنی تکلیف کی وجہ سے، روحانیت کی وجہ سے قوت اللہ تعالیٰ نے اتنی عطا کر دی کہ آپ اپنے ایک ہاتھ سے اس کو اٹھا کر ڈھال کی طرح، شیل کی طرح اس کو استعمال کر رہے تھے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ سے بندہ اتنا قریب ہو جاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اتنا خوش ہو جاتا ہے، وہ بندہ اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتا ہے، اپنی زندگی سے، اپنی خواہشات سے لاپرواہ، بے پرواہ، بلکہ ان کو دفن کرتے ہوئے صرف اس کے پیش نظر یہ رہتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنا اور اتباع کرنا، پیروی کرنا، اور محبت اتنی زیادہ کہ وہ عشق کے جذبے میں چلے جائے اور اپنی جان اس راہ میں نچھاور کرنے کے لیے جب بندہ تیار ہو جاتا ہے تو آسمان سے ایسے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اپنے محبوب بندے، جن کو بتایا گیا کہ یہ اللہ کا محبوب ہے، اپنے اس محبوب بندے کے ذریعے اس قلعے کی تسخیر ہو۔ تو اس طریقے سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا جو کردار ہے، تو ہم کو یہاں پر یہ سوچنے کے لیے مجبور کرتا ہے کہ کیا خالی جمس میں جا کر باڈی بنانے سے مسلمان قوت حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا خالی ایکسرسائزز کے ذریعے، بہت زیادہ مرغن غذائیں، نیوٹریشس فوڈ کے ذریعے کیا ہم اپنی باڈی کو توانا بنا سکتے ہیں، یا پھر اس کے لیے ہم کو اور کوئی دوسری چیز کی ضرورت ہے؟ اگر پہلی چیز جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی وہ سچ ہوتا تو آج ہماری ایسی بات نہیں ہوتی، کیونکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں گلی گلی ہمارے بچوں میں، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، ایک شوق ہو گیا ہے باڈی بلڈنگ کا اور اپنے اس میں مصروف رکھنے کا ایکسرسائزز کے ذریعے۔ لیکن ہم کو ایک دوسرا جو پہلو ہوتا ہے، یہ تو جسم صرف ایک پنجرا ہے، اس کے اندر جو ہماری روح ہے، اس پرندے کو صرف ہم کیا کر رہے ہیں، پنجرے کو کلر کر رہے ہیں، پنجرے کو اچھا کر رہے ہیں، لیکن اس کے اندر جو پرندہ ہے، جو روح ہے ہماری، اس کی جانب ہم توجہ ہی نہیں کرتے۔ صرف آپ پنجرے کو پینٹ کرتے جائیں، اس کو اچھے سے اچھے میٹل کا بنا لیں یا خوبصورت محرابوں میں رکھ لیں، لیکن اس کے اندر جو پنچھی ہے، جو پنجرا ہے، اس کے لیے آپ غذا کا اہتمام نہ کریں، اس کی صحت کا آپ خیال نہ کریں، تو وہ کیا پرندہ برقرار رہ سکتا ہے؟ کیا وہ قوت اس کے پاس رہ سکتی ہے کہ وہ اڑ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو اس طریقے سے آج ہم کو، بالخصوص نوجوان نسل کو، یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی صرف جسمانی توجہ کو ہٹا کر، جسمانی طرف جو توجہ ہماری لگی ہوئی ہے اس کو ہٹا کر ہم اپنی روح کی طرف بھی اپنی توجہ دیں، جو کہ روحانیت کہلاتی ہے، اور اس کے لیے اچھے، نیک اور صالح لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، جن کی وجہ سے روحانیت پروان چڑھتی ہے، عبادتوں میں اخلاص ہونا پڑتا ہے، ریاکاری سے پاک ہونا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر ایسے مرتبے آتے ہیں۔ اور جب یہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے معاملے فرماتے ہیں جن کے لیے علامہ اقبال نے یہ کہا تھا کہ شان آنکھوں میں نجشتی تھی جہانداروں کی،
شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ ان کا مقصد حیات یہ تھا کہ دشمن اسلام جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جو آنا چاہ رہے ہیں، ان کے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ان کا منشا ہوتا تھا۔ اور اس کے لیے کیا ہونا ہے؟ پھر ایک شعر میں علامہ اقبال نے یہ بتایا کہ میرے لیے ہے فقط زور حیدری کافی، اسلام کے لیے ایسے ہی نوجوانوں کی ضرورت ہے جو کہ مولا علی کی طرح اپنی شخصیت کو بناتے ہیں۔ اور پھر جب یہ لوگ ایسے ہو جاتے ہیں تو کیسے بنتے ہیں؟ قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن، یا خالد جانباز ہے یا حیدر کرار۔ پھر ان کا جو کردار ہوتا ہے حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ویسا ہوتا ہے، یا حضرت خالد بن ولید کے جیسا کردار یہ ہوتا ہے۔ اور یہ کردار کب حاصل ہوتا ہے؟ جب بندے میں عشق آتا ہے، محبت سے آگے نکل کر جب عشق کی پروان بندہ لیتا ہے تو اس مرتبے پر جب جاتا ہے تو یہ کردار آ جاتا ہے۔ تو پھر اس کو بھی علامہ اقبال جو اپنے عشق کے عنوان کے تحت کچھ اشعار لکھے ہیں، اس میں یہ کہتے ہیں کہ کبھی تنہائی کو و دمن میں عشق، کبھی سوز و سرور انجمن عشق، کبھی سرمائے محراب و ممبر، کبھی مولا علی خیبر شکن عشق۔ یہ عشق ہی تھا جس کی وجہ سے مولا علی خیبر شکن بنے، یہ عشق ہی تھا جس کی وجہ سے ممبر و محراب میں خطیب اپنے خطبے دے رہے ہیں، یہ عشق ہی ہے جس کی وجہ سے لوگ تنہائی میں اپنی عبادتیں کرتے ہیں، یہ عشق ہی ہے جس کی وجہ سے لوگ انجمنوں میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا بات کرتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ آج ہم کو اس جانب توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے نوجوانوں کو اس طرف توجہ دلانے کی ماؤں کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہاں پر ہمارے لیے مثال ہیں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کی مثال ہے کہ انہوں نے بچپن سے ہی اپنے صاحبزادے کی اس انداز کے ساتھ، اس نظریے کے ساتھ تربیت کی تھی کہ وہ بڑا جوان مرد نکلے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حواری بنے۔ اور پھر جب تمام قلعے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے تو آخر میں جو چھوٹے چھوٹے قلعے تھے وہ بھی جو ہے مسلمانوں کے سامنے وہ لوگ بھی اپنے ہتھیار ڈال دیے، اور کچھ شرائط یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ رکھے کہ آئندہ وہ کبھی قلعوں میں سکونت اختیار نہیں کریں گے، قلعوں کے اندر وہ کبھی رہائش نہیں کریں گے، کیونکہ قلعوں کے اندر رہ کر وہ سازشیں کر رہے تھے، ہتھیار جمع کر رہے تھے، کئی تلواریں اور کئی حربی آلات وغیرہ اس وقت قلعوں سے برآمد ہوئے۔ تو یہاں پر یہ پابندی لگائی گئی کہ آئندہ وہ قلعوں میں نہیں رہیں گے، اور اپنے تمام جو ہتھیار تھے حربی یعنی کہ جنگی ساز و سامان جو تھے وہ حوالے کر دیں گے۔ اور جب پھر یہ کچھ ایسی سازشی کام کریں گے اور عہد شکنی کریں گے تو پھر ان کو یہاں سے بھی نکال دیا جائے گا۔ اور ایک جو پوائنٹ تھا ایگریمنٹ کا، اس میں یہ تھا کہ جو کچھ بھی دفینے ہیں، جو کچھ مال کے زمین میں دفنایا گیا ہے وہ مسلمانوں کے حوالے کر دیے جائیں گے، اور پھر آخری جو شرط تھی وہ یہی کہ اگر شرائط کی خلاف ورزی کریں گے تو پھر انہیں واپس جانے نہیں دیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے یہ لوگ اس پر راضی ہو گئے، اور ایک اعلان یہ کیا گیا تھا کہ جو کوئی مال غنیمت لا رہے ہیں وہ پوری دیانتداری کے ساتھ مال غنیمت لا کر جمع کریں۔ لیکن حی بن اخطب جو تھا اس نے اپنے زر و جواہر کا جو ایک مٹکا تھا اس کو چھپا دیا، اور جب اس کے خزانے کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے یہ کہا تھا کہ یہ تو جنگ کے لیے خرچہ ہو گیا، لیکن اسی کے ایک ساتھی نے یہ اطلاع دی کہ یہ اونٹ کی کھال میں چھپا کر اس کو زمین میں دفنایا ہے جنگل کے فلاں مقام پر۔ تو حضرت زبیر بن عوام چند ساتھیوں کے ساتھ وہاں پر گئے اور اس کو برآمد کیا۔ اب یہاں پر یہودیوں نے یہ درخواست کی کہ آدھی پیداوار جو ہوگی کاشتکاری کے ذریعے وہ ان کو لینے دیا جائے اور آدھی وہ مسلمانوں کے حوالے کریں گے۔ اور یہاں ان کے پاس جو شریعت تھی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے حساب سے ان کو قتل کر دیا جانا چاہیے تھا، جو سازشیں کرتے ہیں، معاہدہ توڑتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق ان کو قتل کر دینا چاہیے تھا، اور عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لینا چاہیے تھا۔ لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رحمت کے وسیلے سے، وسعت قلبی اور فراغ دلی سے ان کی جان بخشی فرمائی اور اس معاہدے پر ان کو چھوڑ دیا۔ اور جو معاہدہ اس وقت لکھا گیا اس پر سیرت نگاروں نے یہ بات بتائی ہے کہ اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مولا علی اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما نے بطور گواہ کے دستخط کیے تھے. اور یہ جو محاصرہ رہا تمام قلعوں کی فتح کرنے میں جتنے دن لگے، اس کو کل ملا کر 1 ماہ کا عرصہ بتایا گیا، اور اس میں دشمن کے 93 لوگ 93 لوگ مارے گئے، اور جس میں ان کے بڑے بڑے سردار بھی تھے، اور مسلمان شہداء کی تعداد 15 بتائی گئی ہے. اور بڑے سامان حرب برآمد ہوئے، اجناس یعنی کہ غلہ وغیرہ، برتن، سونے چاندی کے برتن بھی تھے، تانبے کے مٹی کے برتن بھی تھے، کئی چیزیں، کپڑے وغیرہ، بہت زیادہ مال غنیمت اس وقت مسلمانوں کے ہاتھ آیا. اور مال غنیمت میں جو ہے تورات کے بھی کچھ نسخے موجود تھے، تو مسلمانوں نے انہیں یہودیوں کو حوالے کر دیا حفاظت کے ساتھ. اور حضرت زید بن ثابت کو لشکر کی گنتی کا جب حکم دیا گیا تو آپ نے یہ بتایا کہ کل 1400 مجاہدین تھے، اور اس طریقے سے یہ خیبر کا قلعہ فتح ہوا. اور اس میں یہ ہوا کہ حضرت صفیہ جو کہ حی بن اخطب کی، وہ حضرت دہیہ کلبی کو مال غنیمت کے طور پر تھی، لیکن یہ اخطب جو ہے سردار تھا یہودیوں کا اور سردار کی بیٹی ہے، تو یہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جانا چاہیے. تو آپ نے حضرت صفیہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا، اور آزاد کرنے کے بعد ان سے نکاح فرمایا. اور حضرت صفیہ کے بارے میں یہ آیا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ چاند میری گود میں آ گیا ہے، اور جب وہ یہ خواب اپنے شوہر کو بتائے تو اس نے آپ کو ایک تھپڑ مارا تھا جس کا نشان آپ کے چہرے پر موجود تھا، اور وہ یہ کہتا تھا کہ کیا تو شاہ عرب کی تمنا رکھتی ہے؟ تو بہرحال وہ جو شخص تھا اس کا انتقال ہو گیا، پھر آپ کا دوسرا عقد ہوا تھا اس کا بھی انتقال ہو چکا تھا. اور اس طریقے سے یہ جنگ میں جب اس طریقے سے ہاتھ آئیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے آپ آزاد ہوئیں اور ام المومنین کا شرف حاصل کی. اور آپ کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ علمی حیثیت سے آپ بڑا بلند درجہ رکھتی تھی. اب قلعوں کے فتح ہو جانے کے بعد مسلمان چند دن خیبر میں قیام کیے، اور وہاں پر جب قیام تھا تو ایک یہودن نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اہتمام کیا، خواہش کی کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں اور کھانا تناول فرمائیں. اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ وہاں پر پہنچے تو اس نے بھنی ہوئی بکری تحفے میں پیش کی. اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب دسترخوان پر صحابہ جمع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی پہلا لقمہ چبایا اسے اگل دیا. حضرت بشر بن برا جو تھے انہوں نے تلخی محسوس کی، لیکن آپ تھوکے نہیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ غذا کھا رہے تھے تو وہ اس کو تھوکنا نہیں چاہتے تھے، اس طریقے سے وہ نوالا کھا چکے. تو یہ تھا ادب اور تعظیم صحابہ کا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل کے وہ کیا کرتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے جو اہم لوگ تھے ان کو طلب کیا، اور زینب کو جو کہ یہ دعوت کا اہتمام کی تھی عورت، اس کو بھی آپ نے طلب کیا اور پوچھا کہ گوشت میں زہر کس نے ملایا ہے؟ تو یہ عورت نے یہ کہا کہ میں نے ملایا تھا. تو اس لیے کہ آپ میرے باپ اور بھائی کے ساتھ جنگ میں مقابلہ کیے ہیں اور وہ ختم ہو گئے ہیں، تو وہ یہ سوچی کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو زہر کی اطلاع فرما دے گا، اگر نہیں تو ہم سب کو آپ سے نجات ملے گی. یہ سوچ کر میں نے گوشت میں زہر ملایا تھا. تو اس طریقے سے اس کو حضرت بشر کے قصاص میں قتل کر دیا گیا. اور اس کے 3 برس بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمائے. اور جب حضرت بشر کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں تو آپ نے فرمایا کہ تیرے بیٹے کے ساتھ خیبر میں جو کھانا کھایا تھا اسی وقت سے یہ شکایت ہے کہ اس کی تلخی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کر رہے تھے. اور امام ظہری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو اس بنا پر شہادت سری کہا ہے. اور فتح خیبر کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر
ابن ابی طالب اپنے ساتھیوں کے ساتھ خیبر پہنچے، جن میں حضرت ابو موسیٰ اشعری اور دیگر بھی شامل تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد اور دیگر حبشہ سے آنے والے 16 مرد اور ان کے بیوی بچوں جو شامل تھے، ان سب کی آمد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ اور اسی زمانے میں یمن سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لانے کی نیت سے آئے اور خیبر میں ہی دامن نبوی سے وابستہ ہو گئے۔ یہاں پر خیبر کے جو اہم واقعات ہیں اس میں ایک یہ ہے کہ ایک عامر نامی ایک یہودی تھا، جس کے پاس ایک غلام تھا، حبشی غلام تھا، جو اس کے بکریوں کو چرایا کرتا تھا، اور اس نے جب یہ دیکھا کہ یہودی جنگ کی تیاری میں ہیں تو وہ پوچھا کرتا کہ کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے، تو وہ اس کو یہ بتایا جاتا کہ ایک شخص ہے جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہم ان سے لڑائی کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو شخص تھا، یہ جو غلام تھا، حبشی غلام تھا، نبی کا لفظ سنتے ہی تھوڑا وہ چوکنا ہو گیا اور وہ اور جاننا چاہتا تھا۔ تو حسب معمول وہ ایک دن جب بکریوں کا ریوڑ لے کر نکلا تھا تو اس نے دیکھا کہ مسلمان وہاں پر موجود ہیں خیبر کے علاقے میں، تو وہ وہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ محاصرہ کیوں کیا گیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ کی تو وہ پوچھا کہ آپ کی دعوت کیسی ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ گواہی دے کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں۔ اس نے عرض کیا کہ اس گواہی سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ تو بتایا گیا کہ اس عقیدے پر اگر تجھے موت آئی تو تو جنت کا حقدار ہوگا۔ یہ سن کر فوراً وہ کلمہ شہادت پڑھا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان بکریوں کا کیا کروں جو یہ یہودیوں کی امانت ہیں؟ دنیا میں امانت و دیانت کو قائم فرمانے والے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امانت کو ان کے مالکوں تک پہنچا دو، انہیں لشکر سے باہر لے جا کر قلعے کی طرف ہانک دیا جائے اور پیچھے سے کچھ پتھر مار دو، 2-4 پتھر پھینک دو، اللہ تعالیٰ تمہاری طرف سے امانت مستحق تک پہنچا دے گا۔ اس نے اس حکم پر عمل کیا، پھر ہتھیار سنبھالے اور قتال کی صف میں شامل ہو گیا، اور وہ کچھ دیر بعد شہید ہو گئے۔ اور جب ان کی لاش لائی گئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمل تھوڑا اور اجر بہت زیادہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس کے سرانے 2 حوریں دیکھ رہا ہوں، اس نے نہ ایک نماز پڑھی نہ ایک روزہ رکھا، بس ایک حکم پر عمل کیا اخلاص کے ساتھ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اتنے ہی وقت میں حکم فرمایا اس پر عمل کیا اور وہ راستہ اختیار کیا جو کہ جنت تک جاتا ہے۔ اس طریقے سے یہ گواہی دے دیے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن۔ اور اسی غزوے میں ایک اعرابی حاضر خدمت ہوا اور ان کے حصے میں کچھ مال غنیمت آیا اور وہ لشکر میں پیچھے پہرا دے رہے تھے، تو صحابہ نے ان کا حصہ ان تک پہنچانے کے لیے جب گیا مال غنیمت کا، تو انہوں نے یہ پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ مال غنیمت میں سے تمہارا حصہ ہے۔ تو وہ اپنا حصہ لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیے، میں اس لالچ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا تھا، بلکہ میری تمنا تو یہ تھی کہ گردن پر تیر لگے اور شہید ہو کر جنت میں پہنچ جاؤں۔ ارشاد ہوا، اگر تو سچ ہے تو نے سچ کر دکھایا تو تیری تصدیق کا تجھے ضرور صلہ ملے گا۔ اور دوبارہ پھر جب لڑائی چھڑ گئی تھی تو اس وقت یہ شہید ہو گئے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی لاش دیکھی تو فرمایا، اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ مبارک اس کے کفن کے لیے عطا فرما دیا۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بزرگوں کے، صالحین کے تبرکات انسانوں کو نفع دیتے ہیں، اور آپ نے دست دعا بلند فرمائی کہ اے اللہ، یہ تیرا بندہ تیرے راستے میں مہاجر نکلا، شہادت کے شوق میں جان دی، میں اس پر گواہ ہوں۔ سیرت نگار حضرت مصباح الدین شکیل صاحب، جو کہ میرے والد سید غوث خاموشی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص دوست رہے، جب وہ یہ کتاب لکھ رہے تھے سیرت طیبہ کی، جو کہ
بہت ہی لیٹسٹ ایڈیشن ہے آپ کا لکھا گیا، اور اس کتاب کی یہ خوبی ہے کہ اس میں تمام سیرت کے تمام کتب کے حوالوں کو اس میں اجرا کیا گیا ہے، اور کراس ایگزامینیشن کے بعد، کراس چیکنگ کے بعد اس میں اجرا کیا گیا ہے بہت ہی سادہ لینگویج کے ذریعے۔ تو آپ نے اس میں ایک دو جملہ لکھا ہے کہ ان کے نصیب کے کیا کہیے، سب جس کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں اس نے ایک دیہاتی کے اخلاص کی گواہی دی۔ تو اس طریقے سے ہر ایک کو اپنے عمل اور اپنے اخلاص کا اللہ تعالیٰ صلہ ضرور دیتا ہے۔ ایک دن یہ ہوا تھا کہ یہ جو واقعات ہیں سیدھا سیدھا یہ ہماری نصیحت کے لیے ہیں، ان کو میں آخر میں اس لیے رکھنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے کچھ ہم کو سیکھنے کے موقع عنایت ہو جائیں۔ تو ایک مجاہد تھے جو بڑی جان سوزی سے اور بڑی اسٹیبلٹی کے ساتھ وہ مقابلہ کر رہے تھے، تو لوگ ان کی تعریف بھی کر رہے تھے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دوزخی ہے۔ صحابہ اکرام بڑے تعجب میں آ گئے کہ یا رسول اللہ، یہ اتنا جان فشانی کے ساتھ لڑ رہا ہے اور اس کے بارے میں ایسی یہ ہے بات آ رہی ہے، تو بڑے متفکر تھے صحابہ۔ اتنے میں یہ ہوا کہ وہ کافروں کے ایک جانب سے ایک اس کو زخم لگا اور وہ گر پڑا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، جسے آپ نے دوزخی فرمایا وہ مجاہد لڑتا ہوا شہید ہو گیا ہے۔ تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دوزخ میں گیا۔ لوگوں کو اور بہت تشویش ہوئی، اور قریب جا کر دیکھا تو دیکھے کہ وہ مرا نہیں تھا بلکہ زندہ تھا، سانسیں چل رہی تھی، اور وہ اسے اٹھا کر لائے، لیکن زخم بڑی تکلیف دے رہے تھے۔ تو وہ کیا کیا، وہ زخموں کی تکلیف کو برداشت نہیں کرتے ہوئے ایک تلوار لے کر اس کو زمین میں لگایا اور اس کی نوک اپنے سینے میں چبا لی۔ اس طریقے سے یہ ایک خودکشی کا عمل ہوا جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی آگاہ فرما دیا تھا کہ یہ دوزخی ہے۔ اور صحابہ اکرام دوڑتے ہوئے خدمت اقدس میں پہنچے اور عرض کیا کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سچ کر دکھایا ہے۔ اس طریقے سے جو مال غنیمت جمع کرنے پر جو صحابہ معمور تھے ان کے لیے یہ بڑی تاکید کی گئی تھی کہ یہ مال غنیمت لا کر پورے کا پورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ اور ان میں سے جو معمور تھے ان میں سے ایک جو صحابی تھے جو اس وقت وہ کیا کیے، ان کی موت واقع ہو گئی، اور جب ان کا جنازہ لایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ تو صحابہ کو پھر فکر ہو گئی کہ یا رسول اللہ، آپ نے اس کے جنازہ پڑھنے سے انکار فرمایا تو اس کے اندر کیا بات رہی ہوگی کہ یہ اس فکر میں تھے۔ تو جب ان کے مال کا جائزہ لیا گیا تو اس میں سے ریشم کا کچھ ٹکڑا، ریشم کے کپڑے کا کچھ ٹکڑا جو کہ مال غنیمت میں جمع کیا جانا چاہیے تھا ان کے اپنے مال میں سے نکلا، جس کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امانت میں خیانت کے عمل کو کی بنا پر ان کے جنازے کی نماز میں آپ نے شرکت نہیں فرمائی۔ تو بہنوں، یہ ایسے واقعات ہیں جو ہم کو دعوت غور و فکر دیتے ہیں، دعوت اصلاح دیتے ہیں کہ ہم اپنے اخلاص میں، نیتوں میں سچائی پیدا کریں اور جذبوں میں، اور بالخصوص میری وہ بہنیں جو دین کے کام کا شوق رکھتی ہیں، ذوق رکھتی ہیں، وہ اس اپنے دین کے کام کو اللہ اور اللہ کے رسول کی امانت تصور کرتے ہوئے اس کام میں اپنے آپ کو لگائیں، اور اس کے اندر جو کچھ بھی عمل ہوتا ہے، جو کچھ بھی خرچہ ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہو، ہمارے سامنے ایک بات آ گئی ہے کہ ایک معمولی سے کپڑے کے ٹکڑے کی وجہ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ پڑھنے کی محرومی کسی کے حصے میں آتی ہے، تو پھر یہ جو مالی خرد برد جو ہوتا ہے، پیسوں کا ادھر ادھر جو ہونا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے کتنی بڑی گرفت ہوگی، کتنی بڑی پکڑ ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور امانتوں میں خیانتوں کے ارتکاب سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سچائی، دیانت، امانت کے صداقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حق کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اس راہ میں جو دشواریاں آتی ہیں اس کو خوش دلی سے جھیلنے والے بنائے۔ دشواریاں، پریشانیاں
دنیا میں جو آتی ہیں اس کی وجہ سے غمگین نہیں ہونا چاہیے اور دل شکن نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب یہ ہو جاتا ہے، جب مایوس انسان ہو جاتا ہے، دل جب ٹوٹ جاتا ہے، تو اس وقت یہ دوسری راہ تلاش کرنے میں لگ جاتا ہے، اور جیسے ہی یہ مایوس ہونے لگتا ہے اپنے ایک مشن سے، جب اس کو ایک گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، شیطان اس کے سامنے بڑی حسین شکل میں آ جاتا ہے، حسین دنیا بتاتا ہے، دنیا کی حسین چیزیں بتاتا ہے کہ ادھر ہٹ گئے تو یہ سکون تھا، ادھر آ جاتے تو تمہاری اتنی محنت تم کو اتنا فائدہ دیتی تھی۔ تو اس طریقے سے شیطان کے یہ سازشوں کا انسان، مایوس انسان شکار ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال فتح اور شکست، کامیابی اور ناکامی، ہماری کوششوں کا ثمر آور ہونا یا نہ ہونا، یہ سب اللہ کی مرضی پر منحصر ہے۔ صرف ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنا عمل کیے جائیں، اپنا عمل کیے جائیں، اور اس راہ میں جو بھی مصیبت آئے اس کو خوش دلی سے جھیلیں۔ اس کو لے کر کبھی بھی دلگیر نہیں ہونا چاہیے، نہ غمزدہ ہونا چاہیے، نہ اپنے آپ پر پشیمان ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ کیوں کیا، اگر یہ نہ کرتے تو ایسا نہیں ہوتا تھا، نہیں، بلکہ ہمیشہ ہم کو اس پر ثابت قدم رہنا چاہیے، ہمیشہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھتے رہنا چاہیے کہ وہاں پر کیسی مشکلات تھیں، ان حالات میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا۔ تو اللہ کی قسم، اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے، کہ ہم وہاں سے مایوس نہیں لوٹیں گے میری بہنوں، جب ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک میں اپنے غموں کا دیکھنے کی ہم کوشش کریں گے، اس کا علاج ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، تو وہاں ضرور اس مطلب میں، اس کلینک میں ضرور ہم کو، جو کہ شفیع المذنبین ہے، ہم کو وہاں پر ضرور دوا مل جائے گی، ہمارے دلوں کے زخم بھر جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پھر سے استقامت نصیب کر دے، ہم کو سب کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور عقیدت کے ساتھ اس مشن میں ہم کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہمارے گستاخیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، دنیا کے اور مخلوق کے شیطان کے شر سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ شراب آمین۔ کہن پھر پلا ساخیہ، شراب کہن پھر پلا ساخیہ، وہی جام گردش میں لا ساخیہ، یعنی کہ شراب کہن یعنی کہ وہ شراب، پرانی شراب جو کہ صحابہ کرام نے پی تھی، جو کہ اولیاء کرام نے پی تھی، وہ شراب یعنی کہ وہ میں جو کہ عشق و محبت کی میں ہوتی ہے، جو کہ بندہ اللہ اور اللہ کے حبیب کا ہو جاتا ہے، اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنا ہو جاتا ہے، تو وہی شراب اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو علامہ اقبال اس کو اسی طریقے سے کہتے ہیں، شراب کہن پھر پلا ساقیہ، وہی جام گردش میں لا ساقیہ۔ جب یہ شراب کسی کو میسر آ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، اسلام کے لیے کچھ کرنے کی اسلام کے لیے خدمت کرنے کا جذبہ انسان کے اندر آ جاتا ہے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، اور اس کے لیے دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، یعنی کہ ہمارے جگر میں، ہمارے دلوں میں وہ تڑپ ہو جائے، وہ جستجو پیدا ہو جائے جو وہ صحابہ اکرام میں تھی، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر، جو تمنا لیے ہوئے صحابہ اکرام زندگی گزارتے تھے، اللہ تعالی ہماری بھی زندگی ان کی وہی تمنا، وہی آرزو، وہی عزائم بنا دے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔